ظفر محمود واقعی ایک سلجھو انسان تھے۔ پہلے تو کافی دن تک اس کے ہرکارے اور خود شکور گرد و جوار کی آبادیوں میں اور دور دور تک سلطان کو تلاش کرتے رہے، لیکن اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ادھر فیض بخش کو اس کے ساتھی اطلاعیں دے رہے تھے اور غفور واقعی ان کے لیے بڑے اچھے ثابت ہوئے تھے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرتے رہے تھے۔ لیکن جب سلطان کا کوئی پتہ نہیں چلا تو ایک دن سائیں نے غفور سے کہا، غفورے، میں نے ظفر محمود سے کہہ دیا ہے کہ اس کی حویلی کی جگہ استبل بناؤں گا، اب اس کے کام کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں میں۔ سائیں فیض شاہ اب بہت دن سے ان خیموں میں رہ رہے ہیں، یہ احساس بھی ہو چلا ہے کہ کیا آپ کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سائیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ یہاں نہیں تو کسی بھی گوٹھ میں آپ کی بڑی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں، آپ اپنے خاندان والوں کو ادھر پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، مگر تجھے ایک کام کرنا ہے غفورے۔ حکم سائیں۔ ظفر محمود کے کسی ایک بیٹے کو اغوا کر کے لے آؤ، ہم اس کے بل پر ظفر محمود کو بلیک میل کریں گے کہ وہ اپنی حویلی گرا دے اور وہ جگہ ہمارے حوالے کر دے، یہ میرا حکم ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر سائیں، ایسا ہی ہوگا، غفورے نے کہا، اور اس نے پھر کسی طور پر اپنے بھائی سے مشورہ کیا تو شکور نے کہا، غفور، کیا خیال ہے تیرا؟ سائیں، فیض شاہ اس کے بیٹے کو مار ڈالے گا؟ فیض شاہ اس طرح کا آدمی ہے تو نہیں، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے، اگر اس کا دماغ پھر ہی گیا ہے تو کوئی کیا کرے گا؟ ہاں یہ تو ہے، تو پھر بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میرے لیے تو یہ ضروری ہے کہ فیض شاہ کے حکم کی تکمیل کروں، اور میں نے جو تجھے یہ بات بتائی ہے تو مجھے روکے گا نہیں شکورے؟ چاہے بعد میں تو واپس اس لڑکے کو حاصل کر لینا۔ شکورہ کسی سوچ میں کھو گیا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات چونکہ تو نے مجھے بتا دی ہے اس لیے میں تیرا راستہ نہیں روکوں گا، لیکن ایک ذمہ داری میں تیرے اوپر لگاتا ہوں، جسے بھی اغوا کرے اس کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچانا، چاہے بعد میں ان لوگوں کا جو بھی مسئلہ طے ہو۔ نقصان یوں نہیں پہنچے گا کہ سائیں فیض شاہ کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، وہ وڈیرا ضرور ہے مگر ظالم نہیں ہے، برا تو ہوا ہے اس کے ساتھ، ظاہر ہے یہ دولت مند اسی ساکھ پر جیتے ہیں، ساکھ ختم ہو جائے تو ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہتے ہو، تو پھر بولو کیا کرنا چاہیے؟ کسے اغوا کرو گے تم؟ کوئی بھی ایک، غفورے نے کہا، پھر بولا، تو میری مدد کر، تم عمران ظفر کو لے آؤ، اس وقت بھی وہ گوٹھ علی میں باغ کے اندر موجود ہے، ایک دو دن وہیں رہنے کا ارادہ کر کے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بے فکر رہ، میں خیال رکھوں گا، بس بات اتنی سی ہے کہ ان دونوں کے درمیان خون ریز تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، شکور نے کہا، اور میں بھی، غفور نے کہا۔ ویسے میں تجھے بتا دوں غفور، یہ میری تیری ذاتی بات ہے، سائیں ظفر محمود بھی بہت پریشان ہے، ہم لوگ چپے چپے پر اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا بہت چالاک ہے، باقی لڑکوں سے کہیں زیادہ۔ ہاں یہ بات تو میں جانتا ہوں۔ بہرحال شکور کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کا علم کسی کو بھی نہ ہونے دے، اور جب عمران ظفر کے ساتھی جو گوٹھ علی میں سندڑی آموں کے باغ میں مقیم تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ اچانک ہی کچھ نقاب پوش آئے اور عمران ظفر کو پکڑ کر لے گئے، تو حویلی میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف شور و غوغا ہو گیا۔ ظفر محمود کی بیوی پچھاڑے کھا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی، ہائے میرے باغ میں آگ لگ گئی، میری پھلواڑی کے 2 پھول ٹوٹ گئے، سلطان کہیں غائب ہو گیا، اور عمران، ہائے ہائے۔ ظفر محمود نے شکور کو ہدایت کی کہ تیاریاں شروع کر دیں، انہیں فیض شاہ کے پاس چلنا ہے۔ شکور جانتا تھا کہ ظفر محمود کا ذہن اس طرف ہی جائے گا، بہرحال یہ بڑے کٹھن لمحات تھے۔ سائیں فیض شاہ اپنے خیمے میں ہی موجود تھا، البتہ اس کے اہل خاندان وہاں سے چلے گئے تھے۔ ظفر محمود کو دیکھ کر فیض شاہ نے تنزیہ انداز میں گردن ہلائی اور بولا، آؤ ظفر سائیں آؤ، کہو کیسے ہو؟ جیسا ہوں تمہیں معلوم ہے فیض شاہ، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں سائیں بولو، تم بھی بال بچوں والے آدمی ہو، ہمارے تمہارے جھگڑے بچوں تک تو نہیں پہنچنے چاہیے۔ ہمارا تمہارا تو کچھ جھگڑا ہی نہیں ہے سائیں، تمہارے بیٹے نے مجھے تو 2 بڑے نقصان پہنچائے ہیں، وہیں سے جھگڑے کا آغاز ہوا ہے۔ سائیں فیض شاہ، آپ سلطان کو تلاش کرو، اسے سزا دینے میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میرے دوسرے بیٹے کو کیوں آپ نے اٹھوا لیا؟ فیض شاہ نے کچھ قدر سوچ کر بولا، دیکھو سائیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے پولیس کی مدد نہیں لی، حالانکہ آپ کے سامنے ہی پولیس آئی تھی ہمارے پاس، بات ضرورت سے زیادہ بگڑ جاتی، اگر اب ہم نے خود ہی ایکشن کر لیا ہے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ابھی میں آپ کو بولوں ظفر شاہ صاحب کہ آپ حویلی خالی کر دو، مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا، میں نے آپ کو بول دیا کہ وہاں میرے گھوڑے بنیں گے، استبل بناؤں گا میں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ کیا اس طرح میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں گا؟
وہی باتیں ہیں نا سائیں، اگر آپ اپنے بیٹے کے اغوا کی بات پولیس کو بتاؤ تو میں انکار کر دوں گا۔ آپ اسے تلاش کرو گے لیکن نہیں کر پاؤ گے۔ بات صرف یہی ہے، یہ کام کر دو۔ ٹھیک ہے، مگر میں ایک بات تم سے کہوں، مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں تجھے اس کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے سائیں، آپ جواب دو، ہم انتظار کریں گے۔ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی سائیں، پر ہم بھی آپ سے ایک بات کہہ دیتے ہیں، پولیس کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے تلاش بھی مت کرنا۔ اگر اس کو تلاش کرنے والے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، ہم انہیں مار دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے درمیان لال کھیل ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کھیل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مرتے ہی رہیں گے تمہارے اور ہمارے آدمی۔ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ظفر محمود نے کہا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ فیض شاہ کے چہرے پر ایک نفرت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سمندر کے سینے پر رواں دواں زندگی سلطان کے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ویسے تو خیالات اس کے ذہن پر مسلسل یلغار کیے ہوئے تھے، سوچنے کے لیے اب تک کی زندگی کے مختلف واقعات موجود تھے، لیکن اس رات اس کے ذہن پر جو شکل سوار رہی وہ اسی پراسرار لڑکی کی تھی جسے اس نے اس بوڑھے شخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ کسی بھی ایسی لڑکی کو دیکھ کر انسان ذہنی طور پر متاثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ لڑکی اس کے ذہن کے نہ جانے کون سے حصے کو چھو رہی تھی، یہ بات سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے مسلسل یہ احساس گھیرے ہوئے تھا کہ کہیں نہ کہیں اس لڑکی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اس سے کسی طرح منسلک رہا ہے۔ لڑکی کے چہرے کے اجنبی نقوش اور خود اس کی اپنی محویت اس پر ایک اضمحلال ستاری کیے ہوئے تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں نیند آ گئی۔ پھر صبح کو اس نے ناشتہ اپنے کیبن میں ہی کیا اور اس کے بعد لباس تبدیل کر کے کیبن سے باہر نکل آیا۔ جہاز کی یہ زندگی اس کے لیے دلکش بھی تھی اور حیران کن بھی۔ اس نے سمندری سفر کے بہت سے واقعات سنے تھے، لیکن وہ خود ایک سمندری سفر سے بھی نہیں گزرا تھا۔ جہاز کے بارے میں اسے علم ہو گیا تھا، اس کے بعد وہاں سے کہیں اور، بات صرف اپنے وطن سے نکلنے کی تھی۔ کوئی ایک ٹھکانہ مل جائے تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے۔ عرصے پر ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ سمندر کی بپھری موجوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن کو چھو کر دیکھا ہے۔ ایسا کون بے تکلف انسان ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرے، اور اس طرح کا مذاق کرنے والے کو وہ پسند بھی نہیں کرتا۔ بڑی مشکل سے اس نے تھپک تھپک کر اپنی وحشی فطرت کو سلایا۔ کوئی بھی لمحہ اس کی فطرت کو جگانے میں کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ لوگ موجود تھے، لیکن اس سے اتنے فاصلے پر کہ کسی کے اپنی گردن کو چھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان کی نگاہ اس بوڑھے شخص پر پڑی جسے اس نے گزشتہ روز اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس وقت بھی بوڑھا اس سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کا نقاب الٹا ہوا تھا، اس کا شفاف چہرہ اور غزالی آنکھیں سمندر کی نیلگوں پانی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کی نگاہ سلطان کی جانب اٹھ گئی۔ اس نے ایک دم سے نقاب تبدیل کر لیا، رخ بھی پھیر لیا اور پھر قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ بوڑھا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ سلطان بدلی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن پر ایک بوجھ طاری تھا۔ کل اس نے اندھیرے میں اسے دیکھا تھا، مگر آج دن کی روشنی میں اسے دیکھ کر اس کی کیفیت اور زیادہ ابتر ہو گئی تھی۔ اس کا سارا وجود مزمحل ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دل پر منو بوجھ ہے۔ اچانک ہی سہیل اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت سہیل ایک بہت ہی عمدہ لباس میں ملبوس تھا اور بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ہیلو، پہلے میں نے تمہاری کیبن پر دیکھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم صبح خیزی کے عادی ہو، پھر میں تمہیں تلاش کرنے یہاں آ گیا۔ ہیلو سہیل، کہو رات کیسی گزری؟ میں نے کہا، بہت اچھی۔ اصل میں زندگی کے بارے میں میرے کچھ اصول ہیں۔ میں زندگی کو بہت ہی قریب سے دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوں، مگر مجھے معاف کرنا دوست، کل بھی تمہاری کیفیت کچھ ایسی ہی تھی۔ تم مجھے کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے تھے۔ تمہاری شخصیت پر تبصرہ کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن بات وہی ہے، اگر کوئی کسی سے دلچسپی رکھتا ہے تبھی اس کے بارے میں غور کرتا ہے۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ میں تمہاری دوستی کی قدر کرتا ہوں سہیل، سلطان نے کہا۔ اس وقت اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن بوڑھے کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تیزی سے سلطان ہی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سلطان حیران رہ گیا، نہ جانے بوڑھا اس سے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن بوڑھا سہیل کی جانب متوجہ ہوا اور اس نے کہا، ہیلو مائی ڈیئر سہیل، تم اس جہاز پر کہاں؟ ارے چچا، آپ یہاں کہاں؟ حیرت کی بات ہے، دنیا بہت وسیع ہے میرے بچے۔ میں اس وقت ایک خاص کام کے سلسلے میں یمن جا رہا ہوں، مگر تم؟ میں بھی یمن جا رہا ہوں۔ آپ سے یہاں ملاقات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ان سے ملیے، یہ میرے دوست سلطان ہیں، اور سلطان
یہ ایک عظیم مدبر، کیا کیا تعریفیں کروں ان کی، بس یہ سمجھ لو کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے۔ ان کا نام پروفیسر سومن ہے۔ یہ بڑا عجیب سا نام تھا۔ سلطان کو حیرت ہوئی۔ نقوش تھوڑے تھوڑے سے اجنبی ضرور تھے، لیکن بظاہر یہ لگتا تھا کہ وہ بھی ایشیا ہی کا باشندہ ہے۔ لیکن سومن، بہرحال اس نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ اور سناؤ، یمن کس کام کے سلسلے میں جا رہے ہو؟ ہاں ظاہر ہے، بتاؤ گے نہیں؟ اس نے کہا۔ ہمیں اپنی معلومات ایک دوسرے تک پہنچا کر اگر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنا کافی ہوتا ہے۔ چچا سومن کے ایک دوسرے سے عام باتیں کریں۔ سومن بے اختیار مسکرا پڑا، پھر اس نے کہا، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تمہاری بے شمار عادتیں تمہارے باپ کی عادتوں سے ملتی ہیں۔ وہ بھی تمہاری طرح دلیر اور مہم جو انسان تھا، اور جس بات پر اڑ جاتا اس کو منوائے بغیر نہیں رکتا تھا، کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ سومن نے کہا، ظاہر ہے چچا سومن، بیٹے کی عادتیں باپ سے نہیں ملیں گی تو اور کس سے ملیں گی؟ اوکے، شاید تم سے ڈائننگ ہال میں ملاقات ہو، اور میرے ساتھ کچھ معزز خواتین بھی ہیں۔ امید ہے تم کوئی خیال نہیں کرو گے۔ بوڑھے نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں ہرگز نہیں۔ پھر سلطان اور سہیل وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ باقی وقت دونوں نے ساتھ ہی گزارا تھا۔ ڈائننگ ہال میں بھی دونوں ساتھ ہی تھے۔ سہیل بار بار سلطان کو دیکھنے لگتا تھا۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھے بیٹھے اس نے کہا، دوست یقین کرو، میں سرے رات دوستیاں کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی شخصیت مجھے متاثر کرتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے دوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ تم زیادہ تر کھوئے ہوئے رہتے ہو۔ دیکھو میری جان، زندگی سے فرار اچھی علامت نہیں ہے۔ تم زیادہ تر زندگی سے مسکرا کر ملو گے تو زندگی تمہارے ساتھ مسکرائے گی۔ اگر تم اس سے بیزاری کا اظہار کرو گے تو وہ تم سے زیادہ بے رحم ہوتی ہے۔ وہ تمہیں کچلتی ہوئی گزر جائے گی اور تم وقت کی خدمات پر ماضی کے نشانات ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ شاید، لیکن براہ کرم مجھ سے اس ذہنی دباؤ کے بارے میں پوچھنا نہیں۔ بہرحال کھانے کے بعد کافی پیتے ہوئے بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے سلطان کا دل چاہا کہ وہ بوڑھے پروفیسر سومن کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ابھی یہ مناسب نہیں جانا۔ دوپہر کے بعد وہ اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ سہیل اپنے کیبن میں چلا گیا، لیکن لوگوں نے طے کیا تھا کہ شام کو ملاقات کریں گے۔ سمندر کے سینے پر بہتی ہوئی یہ بستی اس وقت ایک خاندان کی حیثیت رکھتی تھی، ایک خاندان کی، چاہے آپس میں شناسائی ہو یا نہ ہو۔ بہرحال جب عرشے پر پہنچا تو اس نے پروفیسر سومن کو دو خواتین کے ساتھ ریلنگ کے قریب دیکھا۔ سمندر کی دلکش ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ عورتیں ہیں، سب کا انداز کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ ابھی سلطان نے ادھر دیکھا ہی تھا کہ سہیل تیزی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو ڈیئر، میں اس بار پھر تمہاری کیبن کی جانب سے ہوتا آ رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید ابھی تک تم کیبن سے باہر نہیں نکلے ہوگے۔ اوہو، یہ پروفیسر سومن بھی موجود ہے، کیوں نہ اسے فاصلہ اختیار کریں، کیونکہ اس وقت وہ دو خواتین کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں سے سارے جہاز کے عرصے کا نظارہ ہو رہا تھا۔ سومن اور دو ساتھی عورتیں سیاہ برقعوں میں ملبوس تھیں۔ سلطان نے محسوس کیا کہ سہیل بار بار غیر ارادی طور پر بوڑھے سومن کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اسے ان خواتین کے بارے میں بھی دلچسپی کا اظہار ہو رہا تھا، مگر پروفیسر اور اس کے ساتھی لڑکیوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اچانک ان میں سے ایک عورت نے پلٹ کر ادھر دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں آسمانی بجلیاں کون گئی ہوں۔ اس کے دیکھنے کے انداز نے یہ بتا دیا کہ وہ سلطان اور سہیل کی اس دلچسپی سے واقف نہیں، لیکن اس کے اس طرح دیکھنے سے سلطان کو ایک بار پھر ایسا ہی لگا جیسے کوئی بات ہو گئی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ اس کے قریب پہنچ جائے اور بہت قریب سے اسے دیکھے۔ اچانک ہی سہیل کی آواز ابھری، سوری ڈیئر، میں ذرا پروفیسر سے ملنا چاہتا ہوں، تم یہی رکو۔ سہیل آگے بڑھ گیا۔ اس کا اس طرح چلے جانا بڑا عجیب سا لگا اور سلطان پریشانی کے انداز میں سوچتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھے سومن نے سہیل کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا۔ کچھ لمحے وہ باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد دونوں عورتیں، بوڑھا اور سہیل، وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں میں غائب ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد سہیل سے سلطان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سلطان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا تھا، اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا تعلق اس لڑکی سے نہیں تھا۔ یہ کون ہے، کیا ہے، اس کے حواس پر کیوں چھائی ہوئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت اس طرح گزر گیا۔ سہیل اس کے کیبن میں بھی نہیں آیا تھا۔
رات کو 10:30 بجے کے قریب جب سلطان کو غمیوں نے آ گھیرا تو وہ باہر نکل آیا۔ عرشے پر اس وقت اکا دکا سر پھرے ہی گشت کر رہے تھے۔ فضا میں خاصی ٹھنڈک پھیل گئی تھی، اس لیے سلطان بھی ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی مناسبت سے اس نے اپنے لیے کافی طلب کی۔ وہ ہلکے ہلکے کافی کے گھونٹ اپنے گلے میں اتارنے لگا۔ اچانک ہی ایک اجنبی شخص سلطان کے پاس آ کر بولا، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں میرے دوست؟ سلطان نے چونک کر اسے دیکھا اور اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تب وہ شخص بیٹھ گیا اور اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بھی اسپانیہ کے دیوانے ہو۔ اسپانیہ جو اس جہاز پر سفر کر رہی ہے، میں نے تمہیں دور دور سے دیکھا ہے۔ تم نہیں جانتے وہ ایران کی رہنے والی ہے اور اس نے عاشقوں کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ کسی کو قربت سے نہیں نوازتی۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کے عشق میں خودکشی کر چکے ہیں۔ سلطان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے۔ اگر اس لڑکی کو دیکھ کر اس پر رونیت طاری ہو جاتی کہ دوسروں کو بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ زندگی کا ایک مشن اپنایا تھا اس نے، اس مشن کے لیے ہی اپنے گھر کو چھوڑا تھا، اور اب مشن اس طرح ناکام رہ جائے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد وہ ریسٹورنٹ سے اٹھ گیا تھا۔ سلطان نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا کہ گھر سے نکلتے ہی اس کی زندگی ایسی الجھنوں سے آشنا ہو جائے گی، اور یہی ہوتا ہے، جوانی کی سرکشی ہر چیز کو موم سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن جب اونٹ پہاڑ تلے آتا ہے تو صورتحال ناقابل فہم ہو جاتی ہے، اور جب سمجھ میں آتی ہے بات تو یا تو وقت گزر چکا ہوتا ہے یا پھر دوسرے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں، ناکامیوں اور مایوسیوں کے۔ پتہ نہیں یہ بچپن کی زندگی کا معاملہ تھا یا نقش اول نقش آخر کہ وہ مہر النساء کو ہدایت کر کے آیا تھا کہ وہ کسی اور سے رابطہ نہ کریں، بلکہ اسے مہر النساء کی طرف سے کبھی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ اگر غور کرتا تو حسان کے ساتھ اس کی یگایاں کچھ زیادہ تھی، اور اس شکل میں صرف زور آوری سے ہی کام لیا جا سکتا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ باہر کی کسی لڑکی میں اپنے آپ کو ایسی حسین قربتوں سے دور رکھنا مشکل کام ہے، اور پھر اس شخص نے تو اور دیوانگی طاری کر دی تھی جس نے اس پراسرار لڑکی کو ایک غیر انسانی مخلوق کہہ کر روشناس کروایا تھا، جبکہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں تھی بلکہ پروفیسر سومن اپنی نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کی سہیل سے بھی دوستی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ بہرحال سارے معاملات بڑے سنسنی خیز کیفیت کے حامل تھے، لیکن ایک بار پھر وہی ذہنی جھٹکا سلطان کو لگا جب جہاز کے انجن بند ہو گئے اور وہ لنگر انداز ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ یمن پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے مسافروں کی طرح وہ بھی اپنے سامان سمیت اتر گیا اور سہیل کا انتظار کرنے لگا، لیکن سہیل شاید پہلے ہی اتر گیا تھا۔ یہ بڑی پریشان کن بات تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی دوستی اس اجنبی ماحول میں بڑی قیمتی ہے اور یمن میں قیام کے دوران اس کی دوری ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیا مصلحت تھی کہ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ بہرحال وہ باہر آ گیا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے کسی اچھے ہوٹل میں لے جانے کے لیے کہا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ پرخیال انداز میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ خیالات میں ابھی تک کوئی پختگی نہیں تھی۔ ساحلی علاقہ کافی خوبصورت اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ ساحل ہوٹل پر چلے، اور ٹیکسی ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ایک خوبصورت عمارت کے سامنے ٹیکسی رک گئی۔ عمارت انتہائی حسین تھی اور اس کو ایک نگاہ دیکھنے سے ہی یہ احساس تھا کہ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں سے ہے۔ یہ ہوٹل کافی مہنگا تھا، لیکن اس کے پاس بڑی رقم تھی اور پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس یہ خیال دل میں تھا کہ زندگی کو اپنے ڈھب پر گزارنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہوٹل کی عمارت کے مطابق اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار تھا اور اس میں دنیا کی ہر آسانی موجود تھی۔